السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20 ایسی حدیثیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 1، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز میں اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے کھڑے ہوا کرو۔ فائدہ: اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 2، قضا نمازوں کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ فائدہ: اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 3، گھر میں نفل نماز پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں فرض نماز ادا کر لے تو اپنی نماز میں سے کچھ حصہ گھر کے لیے بھی چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کی نفل نماز کی وجہ سے اس کے گھر میں خیر نازل کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے علاوہ سنت اور نوافل نمازیں گھر میں پڑھنا میری اس مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ خیال رہے کہ فرض نمازیں مسجد میں ہی پڑھنا افضل اور انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 4، نماز سے منہ موڑنے کا گناہ۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ جب سر کچل دیا جاتا تو دوبارہ پھر اپنی حالت پر لوٹ آتا، پھر کچل دیا جاتا۔ اس عذاب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے نماز کے وقت بھاری ہو جاتے تھے، یعنی نماز سے منہ چراتے تھے۔ نمبر 5، وضو کر کے امام کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح مکمل وضو کیا اور فرض نماز ادا کرنے کے لیے گیا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 6، مسجد قباء کی تعمیر اور پہلا جمعہ۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی قباء ہے۔ یہاں انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے اور کلثوم بن حدم ان کے سردار تھے۔ ہجرت کے دوران آپ نے پہلے قباء میں قیام فرمایا اور کلثوم بن حدم کے گھر مہمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جس کا نام مسجد قباء ہے۔ مسجد کی تعمیر میں صحابہ کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کام کرتے تھے اور بھاری بھاری پتھروں کو اٹھاتے تھے۔ یہی وہ مسجد ہے جس کی شان میں قرآن مجید میں ہے، یعنی اس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے۔ وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو صفائی بہت پسند ہے اور اللہ پاک وہ صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 14 دن قیام فرما کر 12 ربیع الاول سن 1 ہجری کو جمعہ کے دن روانہ ہوئے۔ بنی سالم کے گھروں تک پہنچے تھے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی اور خطبہ دیا۔ یہ اسلام میں جمعہ کی پہلی نماز تھی۔ آپ کے ساتھ تقریباً 100 آدمی نماز میں شریک تھے۔ نمبر 7، کسی منزل
سے چلتے وقت نماز پڑھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ قیام کرتے اور پھر وہاں سے چلتے تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھتے۔ نمبر 8، غسل کے لیے تیمم کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو تو، یا تم میں سے کوئی شخص اپنی طبعی ضرورت یعنی پیشاب پخانہ کر کے آیا ہو یا اپنے بیوی سے ملا ہو اور تم پانی کے استعمال کی طاقت نہ رکھتے ہو تو ایسی حالت میں تم پاک مٹی کا ارادہ کرو یعنی تیمم کر لو۔ نمبر 9، دنیا کی چیزوں میں غور و فکر کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی بارش کے پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ یقیناً ان چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ 10، حور کی خوبصورتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان کی تمام چیزوں کو روشن کر دے اور اس کو خوشبو سے بھر دے اور اس کی اوڑھنی دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ نمبر 11، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کا گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سب امتی جنت میں جائیں گے مگر جس نے انکار کر دیا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کون کرے گا؟ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا۔ نمبر 12، گناہ سے نہ روکنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ایسے لوگوں کے درمیان رہ کر گناہ کے کام کرتا ہو کہ وہ اس کو روکنے پر قادر ہو مگر پھر بھی نہ روکے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ان کو بھی اس گناہ کے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ نمبر 13، برائی سے نہ روکنے کا وبال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو قومیں تم سے پہلے ہلاک ہو چکی ہیں ان میں ایسے سمجھدار لوگ نہ ہوئے جو لوگوں کو ملک میں فساد پھیلانے سے منع کرتے، سوائے چند لوگوں کے جن کو ہم نے عذاب سے بچا لیا۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنا ضروری ہے ورنہ عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ نمبر 14، کسی برائی کو دیکھیں تو اسے روکنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، پھر اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اس جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ نمبر 15، جب برا خواب دیکھیں تو یہ عمل کریں۔ جب تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو 3 مرتبہ بائیں طرف دھتکار دیں اور 3 مرتبہ شیطان کے شر برائی سے اللہ کی پناہ چاہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور کروٹ بدل کر سو جائیں۔ نمبر 16، دعائیں جبرائیل علیہ السلام سے علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھ کر دم کیا۔ وہ دعا یہ ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ کے نام پر وہ آپ کو بچائے اور آپ کو ہر بیماری اور حسد کی برائی سے جب وہ حسد کرتا ہے، اور ہر آنکھ کی برائی سے جو آپ کو محفوظ رکھے۔ نمبر 17، بخار و دیگر بیماریوں سے نجات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بخار اور دوسری تمام بیماریوں سے نجات کے لیے یہ دعا بتائی۔ ترجمہ،
میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا ہے۔ میں بہت ہی زیادہ عظمت والے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ہر جوش مارنے والی رنگ کی برائی سے اور آگ کی گرمی کی برائی سے۔ نمبر 18 بڑی بیماریوں سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹے گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ نمبر 19 کدو دودھی سے علاج۔ حدیث: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے چاروں طرف سے کدو تلاش کر کے کھا رہے تھے۔ ہمارے نبی کی شان دیکھیے۔ اسی روز سے میرے دل میں کدو کی رغبت پیدا ہو گئی اور میں نے بھی کدو کو پسند فرمایا۔ فائدہ: اطباء نے اس کے بے شمار فوائد لکھے ہیں اور اگر وہی کے ساتھ پکا کر استعمال کیا جائے تو بدن کو عمدہ غذائیت بخشتا ہے، مگر مزاج اور بخار زدہ لوگوں کے لیے یہ غیر معمولی طور پر نفع بخش ہے۔ نمبر 20 نماز چھوڑنے کا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسے ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا۔ اللہ پاک ہم سبھی کو علم دین پر چلنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام نیک دعاؤں کو قبول عطا فرمائے۔ ہم سبھی کو روزہ نماز قرآن کا پابند بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارا سپورٹ کریں۔ اللہ حافظ۔